الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب آپس میں ایک گفتگو کر رہے تھے اور اس گفتگو کے دوران یہ سوال آیا کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور سب سے بہترین عمل کون سا ہے، اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور بہترین عمل کون سا ہے تو ہم اس عمل کو اختیار کریں۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے ایسی بات آپس میں کی ہے کہ ایسا عمل ہمیں پتہ چل جائے جو اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہو؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول، ہم نے یہ بات کی ہے کہ ہمیں ایسے عمل کا پتہ چل جائے جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ ہو تو ہم اس عمل کو اختیار کریں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورۃ الصف کی یہ آیات پڑھ کر سنائی۔ ان آیات بینات میں ایک آیت کریمہ یہ ہے جس میں پسندیدہ عمل بتلایا گیا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ تبارک تعالی ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، اللہ ان لوگوں کو محبوب بنا لیتا ہے، اللہ ان لوگوں کو چن لیتا ہے، اللہ پاک ان لوگوں کو اپنا بنا لیتا ہے جو اللہ کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں، باہمی متحد ہو کر لڑتے ہیں اور اس شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں کأنہم بنیان مرصوص، وہ دشمن کے مقابلے میں ایسے ہو جاتے ہیں جیسا کہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، ایک دیوار بہت مضبوط ترین ہو اور پھر اس دیوار کے اندر کئی قسم کی دھات استعمال کی جائے اور ان دھات میں سے سیسا ایک دھات ایسی ہے
کہ جو انتہائی مضبوط اور مستحکم دھات ہے. تو بنیان کا معنی دیوار بھی ہے اور بنیان کا معنی ایک عمارت بھی ہے. ایک ایسی شاندار مضبوط مستحکم عمارت ہو کہ جسے کوئی بھی نہ گرا سکتا ہو، یا ایک ایسی مضبوط اور مستحکم دیوار ہو جیسے دیوار کی اینٹیں اور بلاک ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہر بلاک دوسرے بلاک کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے، ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کر رہی ہوتی ہے. ایسے لوگ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں کہ جن میں سے ہر ایک دوسرے کو مضبوط کر رہا ہو، ہر ایک دوسرے کو مستحکم کر رہا ہو، ہر ایک دوسرے کا ساتھ دے رہا ہو. باہمی اتحاد اور اتفاق کے ساتھ وہ مل کر کفار کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. کأنہم بنیان مرصوص، جیسے مضبوط ترین دیوار ہو، جیسے مضبوط ترین عمارت ہو جسے کوئی نہ ہلا سکتا ہو. یوں جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور اسلام کا دفاع کرنے والے ہیں، ملک کا دفاع کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں. یہ عمل بتلایا کہ اللہ کے نزدیک یہ عمل کیا ہے؟ پسندیدہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان، اللہ کا شکر، اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہوا ہمارے ملک پاکستان کے ساتھ. اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ سوائے نصرت خداوندی اللہ کی مدد کے سوا اور کچھ نہیں ہے. ایک طرف دشمن کی بہت بڑی طاقت، اور دشمن کی طاقت اکیلے بھی نہیں بلکہ الکفر ملت واحدہ، یورپ کا سارا کفر باہمی متحد ہو کر جمع ہو کر ملک پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے. اور اللہ تبارک تعالی نے ان کی تمام سازشوں کو اور ان کی چالوں کو اور ان کے مکر اور فریب کو اللہ نے خاک میں ملا دیا. یہ سب اللہ کا احسان ہے، یہ سب اللہ کا کرم ہے، یہ سب اللہ کا فضل ہے، یہ سب اللہ کی مدد ہے، یہ سب اللہ کی کرم نوازی ہے. اس موقع پر افواج پاکستان نے جو کردار ادا کیا وہ بہترین اور شاندار کردار ہے. وہ عین سنت کے مطابق ہے، عین شریعت کے مطابق ہے. پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی کسی قوم پر حملہ فرماتے تھے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیش رفت بھی صبح کے وقت ہوتی تھی، فجر کے وقت میں ہوتی تھی. پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی یہ سنت ہے، اس لیے کہ فجر کا وقت انتہائی مبارک ہوتا ہے، انتہائی بابرکت ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے. تو افواج پاکستان، پاک فضائیہ کے جوانوں نے اس وقت دشمن ملک پر جو حملہ کر کے ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا، یہ عین پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوا. اور جب سنت کے مطابق ہوا تو اللہ کی مدد بھی شامل حال رہی. مسلمانوں کو اللہ کی مدد جب شامل حال رہتی ہے کہ جب مسلمان 100% اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو بجا لاتے ہیں. اب اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو پاک فضائیہ کا بہت بڑا کردار رہا اور ملک پاکستان کی ایک پوری دنیا میں اور عالمی دنیا میں ملک پاکستان کی رفعت اور بلندی ہوئی. اگر یوں کہا جائے کہ 10 مئی 2025 یہ یوم دفاع پاکستان اور یوم رفعت پاکستان کے پاکستان کو اللہ نے سربلندی اس دن عطا فرمائی.
تو بالکل بیجا نہ ہوگا. ملک کا دفاع بھی ہوا اور دشمنوں کے مکر و فریب خاک میں ملے، اور اللہ پاک نے ملک پاکستان کو رفعت اور سربلندی بھی عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی اس ہماری سربلندی کو قائم اور دائم رکھے، اس دعا کی ضرورت ہے. اب ان حالات میں اس وقت میرے اور آپ کے کرنے کے کیا کام ہیں وہ میں باتیں عرض کرتا ہوں. نمبر 1، باہمی اتحاد. ہمیشہ اسلام کو، مسلمانوں کو فتح ملتی ہے باہمی اتحاد کی بنیاد پر. فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. دیکھو، باہمی تنازع نہ کرنا اور باہمی اتحاد قائم کرنے کے لیے 3 باتوں کا خیال کرنا. باہمی اتحاد اسلامی لشکر کی سب سے بڑی طاقت ہے. باہمی اتحاد اسلامی فوج کی بڑی طاقت ہے، اور باہمی اتحاد اسلامی ملک کی بڑی طاقت ہے. فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں تنازع مت کرنا. کیوں تنازع کرو گے؟ فَتَفْشَلُوا، پھر تم بزدل بن جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہارے جو رعب اللہ نے دشمنوں کے دلوں میں ڈالے ہوئے ہیں وہ رعب اکھڑ جائیں گے، وہ رعب کم ہو جائیں گے. وَاصْبِرُوا، اور باہمی چھوٹے چھوٹے اختلافات میں صبر کرتے رہنا، دست و گریبان نہ ہونا، اس سے تم اپنی طاقتوں کو کھو بیٹھو گے. یہ قرآن اصول سمجھاتا ہے. اگر ہمت ہو تو سورہ انفال کی ان آیات کا مطالعہ آپ کیجئے، اور ان آیات بینات میں اللہ جل جلالہ نے اسلامی افواج کے 6 آداب ذکر فرمائے، اور بہت ہی شاندار آداب اللہ پاک نے ذکر فرمائے. اللہ تبارک تعالی سے زیادہ خوبصورت، زیادہ بہتر ادب کون بتا سکتا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا. ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ کافروں کے ساتھ ہو، دشمنان اسلام کے ساتھ ہو، دشمنان ملک کے ساتھ ہو، نمبر 1 ثابت قدم رہنا. نمبر 2 وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنا. حالت جنگ میں بھی اللہ کو یاد کرنا، امن میں بھی اللہ کو یاد کرنا، ایک لمحے کے لیے اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. نمبر 3 ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، قیادت کی اطاعت کرنا. قیادت کی اطاعت سے باہر مت نکلنا، اپنی من مانی مت کرنا. نمبر 4 ولا تنازعوا، باہمی لڑائیاں مت کرنا، اس لیے کہ لڑائیوں کے نتیجے میں، آپس کے اختلاف کے نتیجے میں تمہارا رعب کم ہو جائے گا، اور آپس کے اختلاف کے نتیجے میں پھر تم بزدل بن جاؤ گے. اور اسی طرح سے فرمایا نمبر 4 یہ کرنا ہے کہ وَاصْبِرُوا، ثابت قدم رہنا ہے، جم کر لڑنا ہے، جم کر لڑنا ہے، باہمی تنازعوں کو برداشت کر لینا ہے، آپس کے مسائل کو برداشت کر لینا ہے. اور نمبر 6 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، متکبر نہ بننا، تکبر نہ اختیار کرنا، عجب نہ اختیار کرنا. 6 باتیں. نمبر 1 کیا ہو گیا؟ فَاثْبُتُوا، جم کر لڑنا. نمبر 2 وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے. نمبر 3 اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. نمبر 4 ولا تنازعوا، اختلاف نہ کرنا. اور نمبر 5 جم کر ثابت قدم رہنا، باہمی اختلافات کو بالائے طاق رکھ دینا. اور اسی طرح سے نمبر 6 ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا، تکبر نہ کرنا. یہ تو اسلامی لشکر کے آداب ذکر فرمائے. ان میں سے ہر ایک ادب اتنی تفصیل چاہتا ہے کہ میں اس مختصر وقت میں ان تمام تفاصیل کو نہیں ذکر کر سکتا، صرف میں نے یہ 6 باتیں ذکر کر دی. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 اپنی فضاؤں میں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے.
ملک پاکستان کے اندر جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں سب کو متحد ہو جانا چاہیے، اتحاد قائم کرنا چاہیے، آپس کی لڑائیوں کو چھوڑ دینا چاہیے. اس سے تمہاری صلاحیتیں دب جائیں گی، اس سے تمہاری صلاحیتیں تباہ ہو جائیں گی. اس لیے سیاسی قیادتوں سے بھی درخواست ہے، سماجی قیادتوں سے بھی درخواست ہے، تمام قسم کی قیادتوں سے درخواست ہے، مذہبی قیادتوں سے بھی درخواست ہے کہ اس موقع پر اپنے آپ کو متحد رکھنے کی ضرورت ہے. نمبر 2، دوسری بات، ہمیشہ سے جیسا یہاں ارشاد فرمایا، ہمیشہ سے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار رکھنا ہے، اپنے اندر ایک جذبہ رکھنا ہے. پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد سن لیجئے گا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس نے کبھی بھی جہاد نہ کیا اور جہاد کا جذبہ بھی دل میں نہ آیا، فرمایا وہ نفاق پر مرے گا، اس کی موت منافقت پر آئے گی، اس کی موت منافقت پر آئے گی. عبادت ہے، یہ عبادت ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. آپ سنیے، کاش یہ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ، سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ پڑھ کر انسان کے اندر، مسلمان کے اندر جو ہمت پیدا ہوتی ہے، حوصلہ پیدا ہوتا ہے، شجاعت اور بہادری پیدا ہوتی ہے. فرمایا ان شر الدواب، اللہ کے نزدیک بدترین لوگ وہ ہیں جو کافر ہیں، جو ایمان نہیں لائے، وہ بدترین لوگ ہیں. فرمایا فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ من خلفہم لعلہم یذکرون. اگر میدان جنگ میں تم ان پر قابو پالو، کن پر؟ کافروں پر، ایسی عبرت ناک سزا دو، چھوڑنا پھر نہیں ہے، ایسی عبرت ناک سزا دو تاکہ دنیا والوں کے لیے نشان بن جائے. یہ قرآن اصول بیان کرتا ہے. یہ سورہ انفال میں پڑھ رہا ہوں. وَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اسلامی افواج کو یہ تاکید ہے کہ اگر تم ان پر قابو پالو تو پھر ایسی سخت ترین سزا دو، عبرتناک سزا دو تاکہ دوسروں کے لیے مثال بن جائے، تاکہ دوسروں کے لیے مثال بن جائے. اور اگلا جملہ سنیے گا، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قوم خیانتن فانبذ الیہم علی سواء ان اللہ لا يحب الخائنین. اگر کسی بھی موقع پر دشمن تمہارے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے اور جناب وہ جنگ چھوڑ دیتا ہے تو تمہیں ہوشیار رہنا ہوگا. اگر دشمن ہتھیار ڈال دیتا ہے اور وہ جنگ ترک کر دیتا ہے اور وہ صلح کا تمہیں پیغام دیتا ہے تو تمہیں بہت ہوشیاری سے کام لینا ہوگا. کہیں دشمن سے آپ دھوکہ مت کھائیے گا. ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے جو پیغام امن کا آپ کو دیا ہے، صلح کا پیغام اس نے آپ کو دیا ہے، اس نے جو ہتھیار ڈال دیے ہیں، ہتھیار ڈالنے کے بعد، امن اور صلح کا پیغام دینے کے بعد پیچھے رہ کر کوئی سخت تیاری تمہارے خلاف نہ کر رہا ہو. لہذا ہوشیار رہنا. اور مومن آدمی دھوکہ نہیں کھاتا. مومن کی یہ صفت ہے، نہ وہ دھوکہ دیتا ہے نہ وہ دھوکہ کھاتا ہے، نہ وہ دھوکہ دیتا ہے نہ وہ دھوکہ کھاتا ہے. دھوکہ نہ دینا یہ ایماندار ہونے کی نشانی ہے، اور دھوکہ نہ کھانا یہ عقل مند ہونے کی نشانی. مومن میں یہ دونوں صفات ہوتی ہیں. وہ دھوکہ نہیں دیا کرتا اس لیے کہ ایماندار آدمی ہے، دھوکہ نہیں کھایا کرتا اس لیے کہ سمجھدار آدمی ہے. وہ سمجھ سے فیصلہ کرتا ہے، وہ بصیرت سے فیصلہ کرتا ہے، وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے. فرمایا اگر وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اگر تمہیں دشمن سے یہ خدشہ محسوس ہو کہ یہ خیانت کریں گے، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو جو انہوں نے آپ سے جنگ بندی کا اعلان کیا اس کو چھوڑ دو.
ان کے اس پیغام کو قبول نہ کرنا اگر تمہیں اندیشہ ہو. کیوں؟ ان اللہ لا يحب الخائنین، اس لیے کہ خیانت کرنے والوں کو تو اللہ پسند نہیں کرتا. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون، اور کافروں کو بھی یہ پیغام سنایا، وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ یہ مسلمانوں کو ہرا ڈالیں گے، یہ مسلمانوں کا نقصان کر دیں گے. نہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کا جب تک اللہ کی ذات عالی پر توکل اور بھروسہ ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. اب اگلی بات سنیے گا. مسلمان کو 2 طاقتوں کا پابند بنایا گیا ہے، اور پہلے جو میں نے آپ کے سامنے 6 آداب بیان کیے، ان 6 آداب میں روحانی اعتبار سے مسلمانوں کو طاقتور ہونا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے، باہمی لڑائی سے تنازع سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کر لینا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ امت مسلمہ کا روحانی اسلحہ ہے. اس کے بغیر امت مسلمہ نہیں لڑ سکتی. اب ظاہری اسلحہ کے متعلق قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ جتنی بھی تمہاری طاقت اور استطاعت ہے، اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق تیاری کرو اور اپنے پاس اسلحے کو جمع کرو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ من قوہ کا لفظ بتا رہا ہے جتنی بھی تمہاری طاقت ہے، جدید سے جدید تر ٹیکنالوجی جو تم لا سکتے ہو، اور جس کے ذریعے سے، اچھا اگلا لفظ سنیے گا، کیوں ایسا کرو؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، ایسا کرنے سے تمہارے دشمنوں پر اور اللہ کے دشمنوں پر رعب چھائے گا. یہ قرآن کا حکم ہے. اپنی ٹیکنالوجی کو مضبوط کرو، اپنے ہتھیاروں کو مضبوط کرو، اپنے میزائلوں کو مضبوط کرو، اپنی چھاونیوں کو مضبوط کرو، اپنی افواج کو مضبوط کرو. ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس لیے کہ اس سے تمہارا دشمن بھی اور اللہ کا دشمن بھی مرہوب ہو کر رہ جائے گا، خوف زدہ ہوگا اور اس کا دل کانپنے لگے گا. یہ چیز پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اختیار فرمائی اور آپ کے صحابہ کرام نے اختیار فرمائی. جو باطنی اسلحہ اور تیاری تھی جس کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں، اس کو بھی انہوں نے ساتھ لیا. ظاہری جو تیاری تھی، اس ظاہری تیاری اور اسلحے کو بھی انہوں نے ساتھ لیا. پوری دنیا کی طاقتور قومیں سامنے آئیں. اس وقت روم اور فارس کی طاقتور قومیں جب مسلمانوں کے سامنے آئیں تو مسلمانوں کے سامنے انہیں بھی گھٹنے ٹیکنے پڑے. کس بنیاد پر؟ ان 2 تیاریوں کی بنیاد پر. اور یہ مسلمان کی شان و شوکت ہے، یہ مسلمان کی سربلندی ہے، یہ مسلمان کے لیے رفعت ہے، یہ اسلامی ملک کے لیے سربلندی ہے. فرمایا جتنی طاقت ہو سکے اپنے پاس تم ظاہری طاقت بھی جمع کرو، جدید سے جدید اسلحہ اور ہتھیار بھی جمع کرو، تاکہ اس کی وجہ سے تمہارے دشمنوں پر اور اللہ کے دشمنوں پر رعب پیدا ہو. اور وآخرین من دونہم، اور دور دراز کے دنیا کے کونے کونے کے جو تمہارے دشمن ہیں، تاکہ ان سب کے دلوں میں تمہاری دھاک بیٹھ جائے. اللہ اکبر. یہ قرآن اصول سمجھاتا ہے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر کبھی صلح کا پیغام انہوں نے تمہیں دیا تو صلح کا پیغام قبول کر لینا، کوئی بات نہیں، مگر بھروسہ اللہ پر کرنا. ان کے ظاہری بھروسے پر مت جانا، ان کی ظاہری باتوں پر مت جانا، بھروسہ تم نے اللہ پر کرنا ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر اس قسم کا معاملہ کر کے آپ کے ساتھ امن اور جنگ بندی کا معاملہ کر کے پیچھے کوئی اور منصوبے بنانا چاہتے ہیں، تمہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، تو بتایا کہ تمہیں پھر اس امن کے پیغام کو ختم کر دینا چاہیے. اور پھر ساتھ ساتھ فرمایا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تم اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ تمہارے لیے کافی ہے. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہ اللہ آپ کی بھی مدد کرے گا، ایمان والوں کی بھی مدد کرے گا.
اس وقت ہمارے کام کرنے کے یہ امت مسلمہ میں یہ جذبہ ہونا چاہیے، ملک کے لیے جذبہ ہو، اسلام کے لیے یہ جذبہ ہو، جوانوں کے اندر یہ جذبہ ہو، جوانوں کے اندر یہ شعور بیدار کیا جائے، لغویات اور فضولیات سے اپنے آپ کو میرے پیارے جوان محفوظ رکھے اور کسی کام پر اپنے آپ کو تیار کرے، اور پھر اللہ پاک نے ملک کو جو ایک نیک نامی دی ہے اس پر اظہار تشکر، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر میں یہ سوال پوچھوں، میں ہاتھ کھڑا نہیں کرواؤں گا، اگر میں یہ سوال پوچھوں کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ملک پاکستان کی اس رفعت اور بلندی اور بھارت کے مقابلے میں اللہ نے جو اسے سرفرازی عطا فرمائی، کس نے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھا ہوگا؟ ماشاءاللہ، یہ کام کرنے کا ہے، یہ کام کرنے کا ہے، یہ کام کرنے کا ہے۔ جیسے ہی یہ خبر لگی الحمدللہ ہم نے اس کا اہتمام کیا، ساتھیوں سے بھی کروایا، اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، اتنا پیارا دین ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے نام پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نام سنتے ہی مسلمان کے اندر ایسے جذبات ابھر آتے ہیں، اور ان دنوں میں آپ نے مسلمان بچوں کے، جوانوں کے، بڑوں کے، بوڑھوں کے، عورتوں کے کیا جذبات دیکھے ہوں گے۔ میں اس معاشرے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے روزے رکھے ہیں ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسی خواتین کو جانتا ہوں جنہوں نے اعتکاف کیے ہیں، جنہوں نے روزے رکھے اور جنہوں نے منتیں مانی ہیں ملک کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے انہوں نے منتیں مانی ہیں۔ تو اظہار تشکر کا نام یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے فتح دی۔ آپ کو بتاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے شکر ادا کیا تھا؟ پیارے رسول مکہ فتح ہوا، اور آج اتنی مشقتوں کے بعد وہ دن اللہ نے لایا، مکہ فتح ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر داخل ہو رہے فاتحانہ، اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے اوپر سوار ہیں، اور آپ کا سر مبارک اتنا تواضع سے جھکا ہوا کہ اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ رہا، اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ ہیں الحمدللہ الذی وحدہ، ساری تعریفیں اس اللہ اکیلے کے لیے، اور وَأَنْجَزَ وَعْدَهُ، اور جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اسی اکیلے نے اپنے بندے کی مدد کی، یعنی نبی کی مدد کی۔ اور اگلا جملہ سنیے گا، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اکیلے اسی اللہ نے سب کفریہ طاقتوں کو شکست عطا فرمائی۔ یہ زبان پر الفاظ ہونے چاہیے، اے اللہ تو نے ہی شکست عطا فرمائی، اے اللہ تو نے ہی ان کو شکست دی، تو نے ہی ملک کو سر بلندی عطا فرمائی، تو نے ہی افواج پاکستان کو عزت سے سرفراز فرمایا، تو نے ہی افواج پاکستان کے دلوں کے اندر بہادری کا جذبہ پیدا فرمایا۔ ان سب باتوں کو کس کی طرف منسوب کرنا ہے؟ بولو، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف۔ اسباب پر نگاہ نہ رکھو، اسباب اختیار کرو، نظریں اللہ کی طرف رکھو، اور پھر وہ شہداء، وہ معصوم بچے، ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے جن کی قربانی سب سے پہلے، جن کی قربانی اس ملک کے لیے لگی ہے، ان کے لیے بھی خراج تحسین ہے، افواج پاکستان کے لیے بھی خراج تحسین ہے۔ مگر پھر وہی بات آپ سب سے بھی یہی عرض ہے، اور افواج پاکستان سے بھی، کہ دشمن کے مکر و فریب سے ہمیشہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے جتنی فتحیں عطا فرمائی، جتنے غلبے عطا فرمائے، اور سامنے دشمن کمزور سے کمزور تر بھی ہوا، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی دشمنوں سے آپ غافل نہیں ہوئے۔ آپ نے نہ صحابہ کو کبھی غافل ہونے دیا، ہم وقت آپ چوکنا رہتے تھے، ہم وقت آپ کی نگاہیں اور آپ کی نظریں چاروں طرف رہتی تھی کہ کسی جانب سے کہیں دشمن حملہ
آور نہ ہو جائے، کہیں کہیں دشمن کوئی دھوکہ نہ کرے، کہیں کوئی فریب نہ کرے، کہیں امت مسلمہ کے ساتھ کوئی نقصان نہ ہو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہ تھا، اور رجوع الی اللہ کا اہتمام تھا۔ جیسے جیسے فتح ملتی، جیسے جیسے غلبہ ملتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے اور جھکتے جاتے اور جھکتے جاتے اور جھکتے جاتے۔ اور جب امت مسلمہ میں عجب آ جائے، تکبر آ جائے، بڑائی آ جائے، ہمارے اسباب، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، اللہ کی مدد پھر ہٹ جاتی ہے۔ جس طرح سے حنین کا تذکرہ آگے سورہ توبہ کے اندر اللہ پاک نے حنین کا تذکرہ فرمایا، اور اس میں سامنے کفار کی تعداد صرف 4000، مسلمانوں کی تعداد 12000 کہہ دیا گیا۔ کسی کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے کہ بدر میں ہم اتنے کم تھے، اللہ نے ہمیں فتح دی اور ہم غالب آئے، فلاں موقع پر ہم غالب آئے، فلاں موقع پر ہم غالب آئے۔ آج تو غلبہ ہمارا ہی مقدر ہے۔ یہ ذرہ سا خیال چلا گیا اپنی طاقت کی طرف، اپنی طاقت کی طرف، اپنی کثرت کی طرف، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دم سے ایسا پریشان کر دیا، جو سامنے دشمن 4000 تھا، ہر طرف سے تیروں کی بوچھاڑ ہوئی کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے کچھ لمحے کے لیے، اور اس پر اللہ نے آیت نازل فرمائی، اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہیں اپنی تعداد پر، اپنی نفری پر تمہیں گھمنڈ ہونے لگا تھا، فضاقت علیکم الارض بما رحبت، ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ زمین تمہارے اوپر تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تم بھاگنے لگے، اور پھر اللہ نے مدد اتاری ہے، اور پھر سے تم جمع ہو کے تم نے یک بار حملہ کیا، تو اللہ نے کافروں کو پیچھے کیا۔ یہ اللہ نے منظر دکھانا تھا، اور قیامت تک انسانوں کے لیے اس منظر کو مثال بنانا تھا کہ عجب مت کرنا، اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کرنا، اپنی کسی بھی شے پر گھمنڈ مت کرنا، کسی شے پر انسان کا اترانا یہ اچھا نہیں ہے، اترانا، اتراہٹ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔